أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 130 سے آج کا درس قرآن ہے. سابقہ آیات کے اندر ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کے عقائد اور ان کی اتباع کی تاکید کی گئی، اور ان سے منہ موڑنے والا اور اس کی اعراض کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اس کی خرابی کو بیان کیا گیا، جس میں یہود اور نصارہ کے اتباع سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو دعوے تھے ان کی تردید کو بھی بیان کیا گیا کہ صرف اور صرف ملت ابراہیمی ہی حقیقی معنوں کے اندر یہ دین اسلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. اور کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. یعنی بیوقوف آدمی ہی ملت ابراہیمی سے منہ موڑ سکتا ہے، نہ کہ سمجھدار آدمی. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. اور کہا جب اس کو کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا کہ آپ تابعداری کرو. قال اسلمت لرب العالمین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے کہ میں تو اپنے رب کے اوپر اسلام لے آیا، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب بھی. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. یہاں پر چند باتیں ضروری ہیں وہ سمجھنے کی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو ان آیات کے اندر اپنی اولاد کی روحانی تربیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور ان کی توجہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف امتیاز، تمام جہانوں میں اعلیٰ ہونا، اس کو بیان کیا گیا. فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ایک بیوقوف آدمی ہو سکتا ہے. یعنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہر قسم کے آزمائشیں، امتحانات آ چکے، اور نارے نمرود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وہ جو آزمائش تھی اس کے اندر بھی آپ ثابت قدم رہے. تو فرمایا جب دین آپ کے سامنے سب کے اوپر حق آپ کو سب کو نظر آ چکا، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص روح گردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر کوئی بیوقوف آدمی ہو سکتا ہے. تو جب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا، تو موت کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو بہت بڑا مقام دیں گے. آگے فرمایا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اسلام یعنی اطاعت حق ہے، اور صرف اسلام میں ہی منحصر ہے. ارشاد وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو اطاعت اختیار کر لی رب العالمین کی. یہاں پر ایک بات سمجھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے رب کی اطاعت اختیار کر لی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ نہیں کہا کہ جی میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں نے آپ کی اطاعت کر لی، بلکہ فرمایا کہ میں تو اس ذات کا
احسان مند ہوں، میں نے تو اس ذات کے اوپر ایمان لایا ہوں جس نے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرنا مقصود تھا۔ آگے ان کی جو دعائیں تھیں وہ دعائیں کیا تھی؟ ان کی جو تربیت تھی، فرمایا کہ دین وہی قابل قبول ہوگا جو دین محمدی اور دین ابراہیمی ہوگا۔ اس کے بعد تو جتنے بھی مذاہب تھے، یہ جو عرب والے تھے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم مشرک ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ہم تو صحیح جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین وہی کا آمد ہے جو دین محمدی ہوگا۔ آپ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے دینوں پر عمل کرنا ہے، وہ اپنے اپنے دور کے اندر۔ آخر میں آپ کو جو دین ملے گا، جس دین پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ دین ہے دین محمدی۔ اس کے علاوہ تم یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ صرف تمہارے اندر حسد، کینہ، بغض بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے تم مسلمان نہیں۔ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔